گل یاسم التماسم اینه که با من بمونی، اگه زهرا بری تنها منو از پا می نشونی. گل یاسم التماسم اینه که با من بمونی، اگه زهرا بری تنها منو از پا می نشونی. ہم سفر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم بہشت زہرا میں کھڑے ہیں کہ جو ایران کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جو آقا خمینی کے مرکز کے ساتھ واقع ہے۔ یہ قبرستان شروع میں 110 ایکڑ پر مشتمل تھا اور اب یہ قبرستان تقریباً 160 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہاں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے، ایک تو یہ کہ شہداء کی یاد کو زندہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے مطابق کہ جو اللہ کے رستے میں اس دنیا سے چلے جائیں وہ شہید ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ شہداء کی یاد کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصلی مقصد ہے اس قبرستان میں آ جانے کا، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہید کی قبر پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس شہید کو شہید سید پلارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ یہ شہید کیوں اتنا مشہور ہے؟ یہ شہید 6 سال کی عمر ہے کہ ان کے والد بزرگوار ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ اکیلے اپنے باپ کے بیٹے ہیں اور ان کی بہنیں ہیں، لہٰذا گھر کے سارے اخراجات ان کے ذمہ آتے ہیں۔ یہ محنت مزدوری کر کے یہاں تک پہنچے کہ اپنی بہنوں کی شادی کی، لیکن جب بھی جنگ ہوتی یہ جنگ میں شریک ہوتے، یہاں تک کہ جب یہ 22 سال کے ہوئے اور ایک جنگ میں شریک ہوئے، ان کی کوشش ہوتی کہ جہاں بھی یہ جائیں اپنے آپ کو معروف نہ کریں، مشہور نہ کریں، بلکہ ایک عجز و انکساری کی زندگی گزاریں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض نے ان کی جو شہادت کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ ایک جگہ جنگ کرنے گئے، وہاں پہ انہوں نے ذمہ داری سنبھالی کہ میں فقط واش روم یعنی باتھ روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ ہے، لہٰذا جتنا عرصہ وہاں جنگ رہی یہ واش روموں کی صفائی کا کام کرتے رہے، اور اسی جنگ کے دوران ایک بم ان کے اوپر آ کے گرا اور یہ وہاں شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے لوگوں کو معلوم نہ ہوا کیونکہ یہ ملبے کے تلے دب گئے۔ محسوس کیا گیا کہ اس جگہ کے جہاں پہ یہ دب گئے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے لوگ جب بہت زیادہ خوشبو کو محسوس کیا لوگوں نے تو اس جگہ کے پاس آئے، اس جگہ کو تھوڑا سا وہاں سے ملبہ ہٹایا تو وہاں پہ شہید پلارک کی میت موجود تھی اور عطر سے معطر تھی، ان کے جسم مبارک سے خوشبو نکل رہی تھی۔ جب ان کو لا کے یہاں دفنایا گیا تو لوگوں نے محسوس کیا اس قبر کے اطراف میں بھی کئی میٹر تک خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جب ہم نے بھی پہلی دفعہ سنا تو اپنے اطمینان کی خاطر، اپنے دل کے اطمینان کی خاطر ہم بھی شہید کی قبر پر آئے، اور واقعاً ہم نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا کہ شہید کی قبر کی جو تختی ہے، جو سلیٹ ہے، وہاں پہ
جو گلاب کا عطر ہے وہ نکلتا ہے۔ جب ہم نے قبر کو بالکل صاف کیا کپڑے سے، بالکل پتھر کو خشک کیا، کچھ ہی دیر بعد دوبارہ جو عطر ہے وہ شہید کی قبر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم پہلے آپ کو اس شہید کی قبر کی زیارت کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات تھی اس شہید میں کہ جس کی وجہ سے شہید اس مقام تک پہنچے۔ لاکھوں شہید دفن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس شہید کو عطا کیا ہے وہ مقام شاید ہی کسی شہید کو ملا ہو۔ بعض کہتے ہیں، اگرچہ مجھے اس بات کی سند نہیں ملی لیکن میں نے ان کے حالات میں پڑھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شہید غسیل الملائکہ تھے، جس طرح ہمارے آخری نبی کے ایک صحابی جناب حنظلہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جنازہ بھی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ یہ شہید بھی ایسے ہوں کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہو۔ آئیں ہم ان شہید کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں کچھ لمحے آپ سب حضرات بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کے صدقے میں ہمارا دل، ہماری روح، ہمیں ہر قسم کی کثافتوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، گندگیوں سے دور فرما، اور اس شہید کی اس قبر کے صدقے میں ہمارا جسم بھی نیکیوں سے معطر فرما۔ آئیں آپ کو شہید کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ شہید کی قبر ہے اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شہید کی قبر کا جو اس کی تختی ہے یہ کس طرح عطر سے معطر ہوئی ہے۔ شہید کی والدہ نے یہاں وصیت لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ موم بتی یا کسی قسم کا چراغ روشن نہ کرے۔ آئیں ہم ذرا نزدیک سے آپ کو ان کی تختی کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عطر ہے کہ جس سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو کپڑے سے مکمل صاف کریں، جس طرح کہ دیکھیں ہم نے اس کو بالکل خشک کر دیا ہے، لیکن چند ہی لمحے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ یہاں سے جو عطر ہے وہ اس تختی سے باہر آتا ہے اور کئی میٹر تک اس عطر کی خوشبو پھیلتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی ہم نے اس کو صاف کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں، یہ دوبارہ جو عطر ہے یہ دوبارہ شہید کی اس تختی سے ظاہر ہوا ہے۔ التماس سورہ فاتحہ برائے شہید۔
کون سے عوامل تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ شہید اس مرتبے تک پہنچے. تو جب ان کی حالات زندگی میں پڑھا جائے تو ان کے دوستوں سے ملاقات کی جائے یا ان کی والدہ سے پوچھا جائے تو ساری حالات زندگی ان کی والدہ نے ذکر کی ہے کہ دوسرے شہداء کی طرح یہ شہید اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے. اس کے بعد اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، زیارت عاشورہ باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور زیارت عاشورہ میں 100 دفعہ لعنت اور 100 دفعہ درود پڑھا کرتے تھے. جمعے والے دن غسل لازمی کرتے تھے کیونکہ روایات میں اس غسل کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ سورہ واقعہ کو پڑھا کرتے تھے کیونکہ سورہ واقعہ کے بارے میں ذکر ہے کہ شب جمعہ کو سورہ واقعہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہ چند چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو یہ مرتبہ عطا کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس طرح لوگوں کے جو پرسنالٹی ہوتی ہیں کہ ہم کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں، کوئی کس کو کہتا ہے، کوئی کس کو کہتا ہے، کوئی کس کو کہتا ہے کہ ہماری فیمس پرسنالٹی یہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شہداء کا تعارف کروائیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو لائک ہو، جو فیمس پرسنالٹی ہو، وہ شہید ہوں. بچے جب ان شہداء سے متعارف ہوں گے، جب ان کو شہداء کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے بڑے ہو کر ایسی نسل کو پروان چڑھائیں گے کہ جو نسل ہمارے مذہب اہل بیت کے لیے، ہمارے مذہب اہل بیت کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق وہ بچے چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق رانه شو هم سفر رفیق نیم رانه شو قاتل علی بی گناه نشو اگه قول بدی بمونی به خدا میریم از این شهر درد و غصه ها. ببینش که من ربونه، ببینش که من ربونه، بی تو سوت و کور خونه. بگو ببینش که من ربونه، بی تو سوت و کور خونه داری واسه زینب خیلی سخته نمیتونه. بی تو ای یار من میشم زار زندگی